بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو ایک بہت ہی بڑے دن، بہت ہی بڑے خاص دن کا وظیفہ یعنی کہ رمضان المبارک کے بابرکت رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا پاورفل عمل آج آپ کو بتائیں گے، جو نہایت ہی آسان اور کمال کا وظیفہ ہے، جو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، آج آپ کو یہ وظیفہ اچھی طرح سے سمجھا دوں گا۔ آج ہی آپ لوگوں نے ہر حال میں اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جس گھر میں بھی آج یہ پاورفل وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے ساتھ اس طرح پڑھ لیا جائے گا، جس طرح بتاؤں گا، صرف 12 بار پڑھ لیا جائے گا، پھر اس گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، معجزات ہو جائیں گے، معجزات ہی معجزات اس گھر میں ہوں گے۔ جس گھر میں آج کے دن یہ پاورفل عمل جو آج آپ کو بتاؤں گا کیا جائے گا، میرے بھائیوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ وظیفہ اس دن کے لیے خاص ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کا بندوبست ہو جائے، ڈھیروں دولت ہمیں چاہیے، زندگی بھر غریبی میں گزار چکے ہو تو آج سے ہی غریبی امیری میں بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے یہ نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے، کوئی عام وظیفہ نہیں، سب وظیفوں کا بادشاہ عمل ہے۔ یہ میرے بھائیوں، آج کے دن ہر حال میں یہ وظیفہ کر لینا۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ جس گھر میں آج یہ پاورفل وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلے گا، وہ گھر جلد ہی ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ اس وظیفے سے ملے گا۔ یہ وظیفہ تمام کی تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ہر چیز اپنے رب سے لے لیتا ہے، ہر چیز منگوا دیتا ہے۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی اس دنیا سے چاہیے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہشات ہیں، جو دلی مرادیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، جو کچھ آپ کو چاہیے، جو کچھ اس دنیا سے چاہتے ہیں، میں امید سے کہتا ہوں انشاءاللہ وظیفہ کرتے ہی فوراً ہر چیز دنیا کی جو آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ایسا پاورفل عمل ہے تو میرے بھائیوں، نہایت ہی آسان اور باکمال وظیفہ ہے۔ آج کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ کو وقت مل جائے، آپ پڑھ لینا، وقت کی بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا وظیفہ 1 سے 2 منٹ کا ہے، آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن کرنا میرے بتائے گئے طریقے کے ساتھ ہے۔ وقت آپ کا ہے، کرنا آپ نے ہے، جیسے مرضی کر لیں، لیکن آج کرنا ہر حال میں کرنا ہے۔ لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن آئے، کب 12 رمضان المبارک ہفتے کا دن آئے، کب رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آئے اور ہم یہ وظیفہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ خود کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف مجھے ہی ملا ہے، جو میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا اور اس بار بھی کروں گا اور سب لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آج آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، قسمت والا ہوتا ہے جو آج کے دن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کر لیتا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے، اس وظیفے کی اتنی پاور ہے، اتنا برکت والا وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ اگر گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو گھر برکتوں سے بھر جائے گا، رزق میں برکت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عام دنوں کی نسبت سے اس دن، اس مہینے میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کا ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اس مہینے کے اندر لوگ رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دن یہ وظیفہ کر لینا۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس دن اگر آج یہ وظیفہ کر لو گے تو پھر جو کمال ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں اللہ پاک کی عبادت کر کے، 5 وقت کی نماز ادا کر کے جو بھی اپنے رب سے روزہ رکھ کے مانگا جاتا ہے، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج تو پھر یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کو کر کے پھر جو بھی آپ مانگو گے، جو بھی چیز آپ مانگو گے، آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ بہت ہی فضیلت والا یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے،
کیا تدبیریں ہیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، سب سے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ وظیفہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، وظیفہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے، پھر وظیفہ کرنے بیٹھ جائیے گا۔ چاہے ویڈیو دیکھتے ہی فوراً بعد وظیفہ سمجھنے کے فوراً بعد وظیفہ کر لیجئے گا، یا پھر جب بھی آپ کے پاس وقت مل جائے وظیفہ کرنے بیٹھ جائیے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وظیفے کی اتنی پاور ہے کہ بتاتے بتاتے پورا دن گزر جائے گا، لیکن اس وظیفے کی جو پاور ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اب جان لیجئے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بس آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کی دلی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ وہ غلطی آپ لوگ ہر مرتبہ ہر دفعہ جب وظیفہ شروع کرتے ہو تو کر دیتے ہو۔ 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ غلطی نہیں کرتے، تو پھر وہ لوگ مجھے کمرس میں جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں کہ کیا پاورفل وظیفہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ وظیفے کی اجازت نہیں لیتے۔ وظیفے کی اجازت جب آپ کو نہیں ملتی، وظیفے کی اجازت آپ لوگ پوری نہیں کرتے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو وظیفے کی اجازت جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ لے لیں۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر روز نئے سے نئے اور پاورفل وظائف آپ کو اس چینل پہ ملیں گے، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹس میں ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کر دینا ہے۔ تو یہ شرط ہے، یہ آپ لوگوں نے پوری کر دینی ہے، تو تب آپ لوگوں کو اس کے بعد وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل چکی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک اور غلطی، بہت بڑی غلطی سب لوگ ہی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا وظیفہ اس وجہ سے بھی اثر نہیں کرتا اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی، دولت نہیں ملتی، معجزات نہیں ہوتے، گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ تو یہ غلطی جو ہے سب لوگ کرتے ہیں، اس غلطی کو بھی ضرور جانیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ لوگوں کو اجازت تو مل چکی ہے، اب یہ غلطی بھی ضرور جان لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا، اگر یہ غلطی نہ جانیں گے تو ہر روز وظائف کرتے رہیں گے، اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے جو وظائف ہیں آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کے وظائف اثر نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ غلطیاں جو ہیں وہ آپ لوگ ہر مرتبہ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھتے ہو تو آپ لوگ وہ غلطی لازمی کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے بہنیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں، آپ کو غلطیاں بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دوں۔ تو بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ کمنٹس میں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جان، اس کی کوئی پابندی ہے، لازمی جب آپ وظیفہ بتا دیں تو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ جب بھی آپ کے پاس وظیفہ پہنچ جائے، آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے بیٹھ جانا ہے۔ فوراً ویڈیو دیکھ کر وظیفہ سمجھیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر فوراً وقت نہیں ہے تو جب بھی دن میں پورا دن پڑا ہے، آج کی پوری رات پڑی ہے، جب بھی آپ کو وقت مل جائے وظیفہ کرنے بیٹھ جائیے گا۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وظیفہ چھوٹا سا ہے، کمالات بہت بڑے ہیں، معجزات بہت بڑے ہیں، یہ سچا اور طاقتور وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد کر لینا، فوراً وظیفہ اثر کرے گا۔ عصر کے بعد کرو گے تو مغرب ہونے سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، کروڑوں روپے آپ کے پاس آ جائیں گے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہو تو صبح ہونے سے پہلے مالدار ہو جاؤ گے، پورا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ اگر رات کو 10 بجے 11 بجے، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی وظیفہ کرو گے نا، کر لینا، اثر ضرور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا ایک مسئلہ جو ہر لوگ پوچھتے ہیں، اور دوسرا انسان پوچھتا ہے کہ یہ جو وظیفہ کرنا کب ہے،
आप लोग जिस वक्त मर्जी कर लीजिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे गुजारिश है कि ये वजीफा आज हर हाल में जो मर्जी हो जाए करना जरूर है। ये वजीफा आप लोग आज के दिन सब काम काज छोड़ने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ये वजीफा जरूर कर लेना। सब वज़ाइफ छोड़ देना, ये वजीफा सच्चा वजीफा है। अगर आज के दिन ये वजीफा कर लोगे तो पूरी जिंदगी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पावरफुल वजीफा है। अगर आपने जिंदगी में बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं, वज़ाइफ कर कर के थक गए हो लेकिन असर ही नहीं होता, तो आज के दिन इस वजीफे को भी अपनी जिंदगी में एक बार करके देखो, फिर मुझे बताइएगा कि वजीफा कैसे असर हुआ, मुजज़ात कैसे हुए। पूरी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं देते रहोगे तो मेरे भाइयों अब वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने अब वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। अब अगर वीडियो को छोड़ जाओगे तो वजीफा कब समझोगे? अगर आज वजीफा ना किया तो फिर मेरे भाइयों कब करोगे? ये मौका साल में एक बार आता है। लोग इस दिन को तरसते हैं कि कब ये दिन आए 12 रमजान और हम आपका बताया हुआ ये वजीफा कर ले। तो मेरे भाइयों आज ये दिन आया है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। बदकिस्मत होगा वो शख्स जो आज के दिन ये वजीफा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा वीडियो पूरी नहीं देखेगा, वजीफा नहीं करेगा, तो वो शख्स बदकिस्मत है। खुशकिस्मत तो वो है जो वजीफा सुनेगा, समझेगा और वजीफा करने बैठ जाएगा। फिर इसके साल के दिन फिर जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, तकदीरें बदल जाएंगी, इसको जो चाहिए हो मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों अगर पूरी जिंदगी में गरीबी में गुजार चुके हो तो आज ये वजीफा जरूर कर लेना, आपकी जिंदगी के दिन फिर जाएंगे। अगर आज सड़क पे पड़ा भिखारी भी ये वजीफा कर लेता है तो फौरन इसकी भी सुनी जाएगी, उसकी भी तकदीर बदल जाएगी, उसके भी साल के दिन फिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों अब वजीफे की जानब बढ़ते हैं। तो आप दुनिया के जिस भी कंट्री से हैं, दुनिया के जिस भी मुल्क से हैं, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हुए सब लोग ये वजीफा कर लें। चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, मलेशिया दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, दुनिया के जिस भी गांव मोहल्ले में बैठकर मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, बस ये वजीफा हर शख्स, हर दुनिया में जो भी शख्स ये वीडियो बैठा देख रहा है, सब लोग ये वजीफा लाजमी कर लें। तो मेरे भाइयों सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, सब तरीकाकार इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि वजू कर लेना है। उसके बाद एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है। तस्बीह मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप लोगों को तस्बीह इसलिए बताते हैं कि आप लोग तस्बीह के दानों के ऊपर कोई वजीफा जो हम बताते हैं वो इसके ऊपर गिन कर पढ़ सकें आसानी से। अगर तस्बीह मौजूद हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ की उंगलियों पे आप लोग गिन कर पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर तरह से वज़ाइफ सही तरीके से करते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। जो भी तदाबीरें होती हैं वो अपनाते हैं फिर भी वजीफा असर नहीं करता। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वजीफा करने बैठ जाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पाक पढ़ते हैं, ना सदका खैरात करते हैं, ना गरीबों की मदद करते हैं, बस वो सुनते हैं और वजीफा करने बैठ गए। तो फिर मुझे बताओ वजीफा असर कैसे करेगा? ना नमाज पढ़नी, ना कुरान पाक पढ़ना, बस वजीफा करने बैठ जाना। तो फिर बताओ घर में बरकतें कैसे नाजुल होंगी, घर में रहमतें कैसे आएंगी, रिस्क में बरकत कैसे होगी, लड़ाई झगड़े जो है घर के वो खत्म कैसे होंगे, आपकी हाजतें पूरी कैसे होंगी। तो मेरे भाइयों बहुत से लोग होते हैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तो फिर उनको वजीफा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सब की सब चीजें उनकी पूरी हो जाती हैं, सब की सब चीजें इनको वजीफा किए बगैर ही मिल जाती हैं। तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ें। वैसे भी रमजान मुबारक जैसा बाबरकत रहमतों वाला महीना है, इस दिन इस महीने में सवाब भी बढ़ जाता है। तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदका खैरात करें, फिर देखना वज़ाइफ कैसे असर करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। तो मेरे भाइयों इन गलतियों को छोड़ने के बाद आप लोग देखना घर में कैसे बरकत आएगी, आपकी जो भी हाजतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो मेरे भाइयों अब आप लोग जब तस्बीह हाथ में पकड़ लें तो मसल्ला बिछा लेना। मसल्ला बिछाने के बाद वहां पे बैठ जाना। जहां पे आप लोग बैठेंगे याद रखिएगा कि वो जगह पाक हो, साफ हो, किसी भी किस्म की
کوئی گندگی وہاں پہ موجود نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی گندا پانی وہاں پہ کھڑا نہ ہو، صاف ہو، پاک ہو، اس جگہ پہ بیٹھیے گا۔ تو اب وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سن لیجئے گا، اب آپ کا وقت ہے، اب موقع مل گیا ہے، تو غور سے سن لیجئے گا۔ کسی کاپی پہ لکھتے جائیں پینسل کے ساتھ تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، یا پھر ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کے پاس سیو رہے۔ جب بھی بھول جائیں آپ لوگ وظیفہ کر لیں تو وظیفہ شروع کرتے رہیں، ویڈیو کو مت چھوڑ کے جائیے گا۔ اب وظیفہ جان لیں، غور سے سن لیں۔ تو آپ لوگوں کو جب آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک اور غلطی جو آپ کرتے ہیں کہ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ میں بس وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، اب سب حاجتیں پوری، دولت مل جائے گی، سب کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں پہ وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، کسی بھی قسم کا سکون والی جگہ ہو جہاں پہ آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو، اللہ پاک کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو۔ آپ لوگوں نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ کرنے جا رہے ہو، ایک طرف وظائف کر رہے ہو اور دوسری طرف کسی سے بات چیت کر رہے ہو، دنیاوی باتیں کر رہے ہو۔ یہ غلطی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے، یعنی کہ نمبر 1 پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے جو آپ نے 133 بار یعنی 133 ٹائم، غور سے سن لیجئے گا، 133 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ بہت ہی پاورفل الفاظ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن بہت ہی پاورفل، اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو آپ لوگوں نے 133 بار پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ لوگ 133 یعنی 133 ٹائم آپ لوگ پہلے نمبر پر اس وظیفے کو اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار بتایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر آپ کو یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رزاقو جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، یا رزاقو کو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اس پاورفل وظیفے کو بھی، اس عمل کو بھی آپ لوگوں نے 133 بار یعنی 133 ٹائم 133 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ تو اس وظیفے کو بھی جب آپ لوگ پڑھ لو، دوسرے نمبر والا وظیفہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، آسان سا وظیفہ ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ان کے معجزات بڑے ہیں۔ وظیفہ چھوٹا ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ لوگ یا رزاقو کو بھی 133 بار پڑھ لیں یعنی 133 دفعہ پڑھ لیں، تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شروع ہوتا ہے اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت کو، اس چھوٹی سی سورت کو بچہ جانتا ہے، بڑی آسان سورت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دی ہے۔ تو اس کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھیے گا 33 دفعہ یعنی صرف اکیلا 33 دفعہ آپ لوگوں نے 33 ٹائم پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفے کو بڑی غور سے آپ نے سننا ہے، یعنی سورہ کوثر کو آپ نے صرف 33 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ نماز والا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں۔ جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 3 دفعہ پڑھ لو گے تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہو تو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔
3 दफा भी पढ़ लो तो फायदा ही है। तो मेरे भाइयों, अब वजीफा कंप्लीट हो गया, अब आपका वक्त है, अब आपको मौका मिल गया है। अब आप लोगों ने अपने हाथों को उठा लेना है और जो भी हाजतें हों, जो भी ख्वाहिशें हों, जो कुछ भी इस दुनिया से चाहिए हो, जिस किस्म की भी हाजत हो, दौलत मांग लो, इज्जत, शोहरत, जाती घर, कर्जे से निजात, जो कुछ मांगना हो मांग लेना है। और एक चीज याद रखनी है कि जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं कि जो लोग अक्सर लोग करते हैं, उन गलतियों को आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि आपके वज़ाइफ कैसे असर करते हैं। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।